باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ یوم عدل ہے، یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا، روز آخرت کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب ایک نقطہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ بنے گا عربی میں، نحن نعبدک ولا نعبد غیرک، الہ العالمین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ایاک مقدم ہے۔ اگر اس کا تقدم کے حوالے کو دیکھا جائے اور علم الفصاحت بلاغت کے مد نظر، یہ فائدہ حصر دیتا ہے، یعنی معصور کر دیتا ہے عبادت کو اللہ کی ذات واحد، غیر اللہ سب اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایاک کو مقدم رکھنے میں بھی ایک عظیم حکمت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی وقت کی ضرورت۔ وہ یہ ہے کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ عطا پر ہوتی ہے، عطا کرنے والے پر نہیں، اور ایسے شخص ہمیشہ اپنے آپ کو اذیت میں، تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ عطا مل گئی تو پریشان ہے کہ پتہ نہیں کب چلی جائے، عطا کو دور کر دیا گیا تو پریشان ہے۔ یہ ایک قسم کا فرق۔ دوسری نفسیاتی کیفیت اس شخص کی ہے جس کی نگاہ عطا پر نہیں، عطا کرنے والے معطی پر ہے، اور جس کی نگاہ عطا کرنے والے پر ہو تو وہ ہر حالت میں خوش ہوتا ہے۔ اس نے دے دیا، اس کے عطا سمجھ کر قبول کر لیا، اس نے لے لیا، اس کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ تو جس کی نگاہ عطا کرنے والے پر ہو وہ ہمیشہ خوش ہوتا ہے، اور جس کی نگاہ صرف عطا پر ہو تو وہ ہمیشہ پریشان ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے امت موسیٰ میں اور امت محمد مصطفیٰ میں۔ اللہ نے امت موسیٰ کو حکم دیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور امت محمد کو حکم دیا فاذکرونی اذکرکم، اے امت محمد تم میرا ذکر کرو۔ یہ نہیں کہا میری نعمتوں کا ذکر کرو، بلکہ کہا کہ میرا ذکر کرو، اس لیے کہ امت محمد کا درجہ ذہنی طور پر اتنا بلند ہے کہ ان کی نگاہ نعمت پر نہیں بلکہ معطی پر ہے، عطا کرنے والے پر ہے۔ اسی لیے ایاک کو مقدم رکھا گیا، تاکہ ایاک کا لفظ جب پہلے آئے گا تو نگاہ انسان کی اس ذات کی طرف مبذول ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، عبادت بہت بڑا شرف ہے، اور جہاں پر عبادت آ جائے وہاں پر بلندی آتی ہے۔ بظاہر دنیا سمجھتے کہ عبادت پستی کا مقام ہے، لیکن اسی عبادت سے ہی بلندی ملا کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی 2-3 مثالیں رکھتا ہوں۔ پہلی مثال حضرت عیسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ کو اٹھا کر لائیں تو قوم کے افراد جمع ہو گئے، اعتراض کیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے خواہر ہارون، نہ تو تیرا باپ خراب تھا نہ تیری ماں سرکش، تو یہ بچہ کیسے آ گیا؟ تیرا تو نکاح نہیں ہوا، تیرے ابھی تک شادی نہیں ہوئی، تیری رخصتی تک ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ ابھی بھی نے کیا کام کیا؟ فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اسے بات کیسے کریں جو ابھی تک مہد میں ہے، معصوم سا بچہ ہے، یہ ہم سے کیا بولے گا؟ اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کا آغاز کیا۔ مجھے حضرت کے پورا خطبہ نہیں پڑھنا جو کہ سورہ مبارک مریم میں مذکور ہے، صرف ایک جملے کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے۔ قالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا۔ تو حضرت عیسیٰ کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ عبدیت سے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، تو آغاز کیا ہوا؟ عبدیت سے، اور انجام کیا ہوا؟ جس کا آغاز عبدیت سے ہوا تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ اب قرآن نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ، عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف بلند کر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا جہاں آغاز عبادت سے ہو اس کا انجام بلندی پر ختم ہوا کرتا ہے۔ اب آئیے میں اس کی دوسری مثال کے لیے مزید 1-2 آیات پڑھتا ہوں۔
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات کے لیے اللہ نے کئی بار لفظ عبد ارشاد فرمایا۔ مثلا اللہ نے فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ ذات برکت کی مالک ہے جس نے قرآن کو اتارا ہے اپنے عبد پر۔ تو آیت مجیدہ میں رسول خدا کو عبد کے ساتھ تعبیر کیا۔ اب میں دوسری آیت پڑھتا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو رات کے وقت سیر کرائی، سفر کرایا، معراج کرائی۔ عزیزان محترم، اب مجھے کہنے کا حق دیجیے، محمد رسول اللہ کی دو حیثیتیں ہیں، ہر مسلمان دونوں حیثیتوں کا اقرار کرتا ہے۔ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں مصطفیٰ اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو دو شانیں ہوئی نا، دو بڑی سیڑھیاں ہیں شان مصطفیٰ کی۔ پہلی سیڑھی عبدیت، اس سے بلند تر سیڑھی رسالت۔ اب جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ کس چیز کے عبارت ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے عبد پر قرآن اتارا۔ اب جو معراج ہو رہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو رات کے وقت معراج کرائی، سیر کرائی۔ تو عزیزان محترم، میرے محمد کی عبدیت اتنی بلند ہے، محمد کی عبدیت کو اپنی عبدیت سے کبھی موازنہ نہ کرے۔ یہ نہ دیکھیں کہ میں بھی عبد ہوں، مصطفیٰ بھی عبد تھے۔ اب آئیے دیکھیں محمد کی عبدیت کتنا بلند ہے۔ محمد کی عبدیت پھیل جائے، حامل قرآن بن جائے، یہ قرآن کا لینا یہ عبدیت محمد کا کمال ہے، رسالت محمد کا نہیں ہے۔ نزل الفرقان علی عبدہ، وہ ذات برکت والی جس نے اپنے عبد پر قرآن کو نازل کیا۔ وَإِن كُنتُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے ہمارے اس قرآن پر جسے ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا۔ محمد کی عبدیت پھیل جائے، صاحب قرآن بن جائے۔ اور قرآن کا حمل کرنا، قرآن کا اٹھانا کتنا مشکل ہے۔ قرآن نے خود بتایا کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، کسی پہاڑ کے اوپر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کانپ رہا ہوتا، ڈر رہا ہوتا، خوف محسوس کر رہا ہوتا، یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر اس پر قرآن کو نازل کیا جاتا۔ کیا کہنا عبدیت مصطفیٰ کی، جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے، محمد کی عبدیت آگے بڑھ کر اس قرآن کو اٹھا لیتی ہے اپنے سینے میں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، معراج کا سفر یہ رسالت کا سفر نہیں ہے، یہ عبدیت محمد کا سفر ہے۔ تو جس کی عبدیت اتنی بلند ہو کہ کبھی وہ صاحب قرآن بن جائے اور کبھی وہ صاحب معراج بن جائے، تو خدا جانے اس کی رسالت کتنی بلند ہوگی، کیونکہ دو مقام ہیں نا، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، محمد عبد بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ اس کی عبدیت اتنی بلند ہے تو خدا جانے اس کی رسالت کتنی بلند ہوگی۔ ایک آخری بات کر کے میں آج کی گفتگو کو تمام کر، عبدیت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس پر ناز کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے وہ جملے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علی عرض کریں، پروردگار کفا بی فخراً ان تکون علی ربا، پروردگار میرے فخر کے لیے ایک نقطہ یہی کافی ہے کہ تجھ جیسا کریم میرا رب ہے۔ پھر فوراً فرمایا وَكَفَى بِعِزًّا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، الہ العالمین میری عزت کے لیے یہی نقطہ کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے، تیرا عبد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی پوری زندگی جب بھی اپنا تعارف کراتے یہی کراتے تھے، انا عبد اللہ واخو رسولہ، میں اللہ کا عبد ہوں، اس کے رسول کا بھائی ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے عبدیت